بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک بار پھر میں بابر پٹھان اور میرے ساتھ مفتی عبدالرحیم بلالی صاحب، کافی سمے کے بعد ہم اس کلپ کو ڈال رہے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، آج حج کے ایام چل رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ ایک کلپ ڈالی جائے، کیونکہ عوام کو دکھانا ہے کہ کون کون سے عمل اس میں کرنے ہیں۔ تو حضرت، جو اس کی اہمیت ہے، جو حج کے دوران 10 دن ہیں، تو اس میں کون کون سے اعمال کرنے چاہیے انسان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم احسان ہے، اس اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ اس وقت جو ہے یہ ماہ ذی الحجہ چل رہا ہے جی، اور غالباً 3 آج تاریخ ہے ذی الحجہ کی۔ ذی الحجہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اسلام کے اندر، یعنی بہت عظیم الشان مہینہ کہلاتا ہے۔ یوں اگر ہم کہیں کہ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ، ان کو موسم حج کہا جاتا ہے۔ جی، یعنی یہ وہ 3 ماہ ہیں، ان میں جو ہے حج کی تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں اور 10 ذی الحجہ تک جو مسئلہ چلتا رہتا ہے۔ جی، اور ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، احادیث کے اندر ان کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ جی، خود قرآن کریم نے جو ہے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ سورہ والفجر کے اندر ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے ان 10 دنوں کی جو ہے قسم کھا کر یہ آگے مضمون بیان کیا ہے۔ جی، سوچنا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ والفجر، فجر کی قسم اللہ نے فرمائی، جی، اور ولیال عشر، ان 10 راتوں کی، اور مفسرین نے بیان کیا کہ ان 10 راتوں سے مراد یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ جی، لہٰذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ذی الحجہ کی جو 10 دن ہیں یہ بہت فضیلت کے حامل ہیں۔ ٹھیک، اب ان میں ہمیں کیا اعمال کرنے ہیں؟ مختلف اعمال احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں ان 10 دنوں کے لیے۔ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کا اہتمام کریں۔ نماز، تلاوت، ذکر و اذکار، درود و وظائف جو ہمارا معمول ہے، جی، اور گناہوں سے مکمل طریقے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور کچھ مخصوص اعمال ہیں، مثلا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی الحجہ کا ایک روزہ رکھنا، ایک دن کا روزہ رکھنا دوسرے ایام کے 1 سال کے برابر روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ جی، یعنی اگر کوئی ذی الحجہ میں صرف 1 دن کا روزہ رکھے، گویا کہ اس نے عام دنوں میں 1 سال کا روزہ رکھا، یعنی 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے آج کا 1 دن کا روزہ رکھنا۔ جی، اب خود سوچئے کہ کتنی فضیلت ہے ذی الحجہ میں 1 دن روزہ رکھنے کی۔ اور اس میں ایک آتا ہے عرفہ، یعنی جس کو ہم 9 ذی الحجہ کہتے ہیں۔ جی، عرفے کے دن خصوصیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عرفے کا دن کا روزہ رکھنا 2 سال کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، یعنی 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آئندہ 1 سال آنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف عرفے کے دن روزہ رکھنے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان یہ دن روزہ نہیں رکھ پاتا ہے کسی وجہ سے، تو کم از کم عرفے کا روزہ ہر کوئی رکھنے کی کیا کرے، کوشش کرے، فکر کرے، کیونکہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ وہاں سے عاشورہ کا روزہ تو ہم سب رکھتے ہیں 10 محرم کو، لیکن اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے جو ہے صرف 1 سال کے گناہ آپ کے معاف ہوں گے، 10 محرم کے جو روزہ رکھا جاتا ہے۔ لیکن جو عرفے کا دن روزہ رکھے گا اس کو 2 سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک تیسرا عمل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو جن کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے، ان چیزوں کا اہتمام کریں، یعنی اپنے بال، ناخن نہ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ مستحب اور مسنون عمل ہے اس انسان کے لیے جس کو قربانی کرنے کا کیا ہو، ارادہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی انسان قربانی نہ کر سکتا ہو، یعنی اس پر قربانی شرعاً واجب نہ ہو، تو وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ مشابہت کے لیے جو ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، یعنی ناخن نہ کاٹے، بال وغیرہ نہ کاٹے، یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ جی،
اگرچہ یہ حکم اس کے لیے اصل جس پر قربانی واجب ہے، لیکن اگر کوئی انسان اس پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی وہ اپنی طرف جو اپنے آپ کو جو ہے ان سے مشابہت کرنے کے لیے ان چیزوں کو اختیار کرے تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا، یعنی ایک بال نہ کاٹے اور ناخن۔ ہاں اس میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھے کہ اگر کسی انسان کے ناخن یا بال وغیرہ ان کو 40 دن سے زیادہ مدت ہو گئی ہو تو پھر تو ہر حال میں وہ کاٹنے اور صاف کرنے ضروری ہے، کیونکہ 40 دن سے زیادہ مدت تک ان چیزوں کو رکھنے چاہیے، وہ زیر ناف ہوں یا زیر بغل ہوں، یہ بالکل حرام ہے، فقہاء اکرام نے فرمایا۔ لہٰذا کوئی اس غرض سے رک جائے کہ چلو جہاں یہ 40 دن گزر گئے یہاں اور 10 دن میں تھوڑا صبر کر لیتا ہوں، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو مسنون عمل ہے اور حرام، وہاں ان بالوں کو رکھنا حرام ہے، لہٰذا وہاں صفائی ضروری ہے۔ تو نمبر 1 بال وغیرہ کاٹے، اور نمبر 2 روزے کا کیا کرے، اہتمام، اور اس کے بعد جو ہے قربانی وغیرہ کے عمل میں اپنے آپ کو لگا لے۔ جی، اور ایک سوال ہے کہ آدھے لوگ کرتے ہیں عید کے بعد بھی روزہ رکھتے ہیں، تو حضرت اس کی فضیلت کیا آئی ہے اس حدیث کے اندر؟ نہیں، اصل میں جو فضیلت ہے تو صرف اس 10 دنوں کے لیے، ان 10 دن کا جو ان 9 دنوں کے اندر روزہ رکھنا، یعنی 9 ذی الحجہ تک جو عرفے کا دن کہلاتا ہے۔ عید کے دن جو روزے کے نام سے کچھ لوگ عید کی صبح کو جو سحری کھاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم اس وقت تک ہمارا روزہ ہے جب تک نہ ہماری قربانی کا گوشت تیار ہو جائے، یہ بالکل شرعاً ناجائز ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع فرمایا ہے۔ دراصل یہ ایک مستحب عمل ہے کہ انسان جو ہے عید کے دن اپنے غذا کا آغاز اپنے قربانی کے جانور کے گوشت سے کرے، یہ بہتر افضل ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ عید کے دن جو ہے ہمیں روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے، بلکہ فقہاء کرام نے اور لکھا ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہے اور ناجائز ہے، لہٰذا صرف ان 9 دنوں کا ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ہاں عید کے بعد کوئی رکھنا چاہے تو وہ تو رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ مخصوص ان عید کے دن روزہ رکھنا وہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ 3 دن کے بعد 3 دن کے بعد کبھی بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جی۔ اور یہ سوال ہے کہ عیدگاہ جاتے ہوئے یا عیدگاہ سے آتے ہوئے آدھے تکبیرات وغیرہ پڑھتے ہیں، تو یہ کب شروع ہونی چاہیے حضرت؟ ہاں، ایک اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ تکبیرات تشریق، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ اصل میں 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع ہو جائے گا، یعنی تکبیرات تشریق 9 10 11 12 اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 23 نمازوں کے اندر جو ہے یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ایک مرتبہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر جو ہے واجب ہے نماز کے بعد، یعنی جو ہی امام سلام پھیرے گا جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے تو ہر مقتدی پر جو ہے انفرادی طور پر ایک مرتبہ بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ اگر کبھی امام کو بھول جائے تو مقتدیوں کو یاد دلانا ہے، ہمیں جو ہے امام کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ امام جب پڑھے گا تب ہم پڑھیں گے، نہیں، ہر ایک پر ایک مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا کیا ہے، واجب اور ضروری ہے۔ بعض لوگ اس کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں لیکن یہ مسنون عمل نہیں ہے، واجب صرف اور صرف کیا، ایک دفعہ۔ یاد رکھیں 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ جس دن ہوگا، 9 ذی الحجہ کی فجر نماز سے لے کر جب فجر نماز آپ پڑھیں گے تو 9 کو بھی پڑھنا ہے، 10 ذی الحجہ کو بھی، 11 کو بھی، 12 کو بھی، اور 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ معمول رہے گا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی بالکل بالکل، یعنی 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی اس میں 23 نمازیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک، ان چیزوں کا جو ہم اہتمام کریں، صرف ایک مرتبہ تکبیرات تشریق کی نہیں ہے۔ اور رہا پھر عیدگاہ آنے جانے کا مسئلہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب عیدگاہ کے لیے تشریف لے جاتے تو عید الاضحیٰ میں تو بلند آواز سے آپ تکبیر تشریقات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور عید الفطر میں جو ہے سرن آپ پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب عیدگاہ وغیرہ جائیں تو ایک راستے کو جائیں اور دوسرے راستے کو آئیں، تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ہاں، یہ بھی مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے تو احادیث میں آیا کہ خالف الطریق، یعنی آپ راستے کو تبدیل کرتے تھے، جس راستے سے آپ جاتے تھے عیدگاہ کے لیے آپ پھر دوسرے راستے کو واپسی پر اختیار فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہے تو کرے، بہتر افضل یہ کہ آپ راستے کو تبدیل کریں، یعنی جس راستے سے آپ گئے ہیں اس راستے سے دوسرے راستے سے آپ پھر واپس گھر آئیں۔ اور دوسرا اہم ایک سوال ہے حضرت، جو قربانی ہے یہ کتنے
कितने दिन तक है? बाज़ लोग कहते हैं 2.5 दिन तक है, बाज़ लोग कहते हैं 3 दिन तक है, बाज़ लोग कहते हैं 4 दिन तक है। तो क्या मसला है इसमें? नहीं, सही अहादीस से यही बात साबित होती है और पूरी उम्मत का इस पर इजमा है कि कुर्बानी के सिर्फ़ और सिर्फ 3 दिन हैं जी, 3 दिन कुर्बानी है। और कब से? 10 ज़िलहिज्जा के सुबह 10 ज़िलहिज्जा से जो है कुर्बानी शुरू हो जाती, 10, तुले आफ्ताब से 11 और 12वीं गुरूब आफ्ताब तक। जी, समझ आ रहा है? जी। यानी 10 ज़िलहिज्जा से कुर्बानी शुरू हो जाए, कुर्बानी के दिन 10 ज़िलहिज्जा को 1 दिन, 11 2 दिन और 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक। जी, बाज़ लोग कहते हैं असर तक, वो भी सही नहीं, 2.5 नहीं बल्कि गुरूब आफ्ताब पूरे 3 दिन आप कुर्बानी कर सकते हैं। गुरूब आफ्ताब यानी 12वीं ज़िलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब तक कुर्बानी के वक्त है। चाहे आप दिन में कुर्बानी करें या रात में कुर्बानी करें। हाँ, बेहतर अफजल यह है कि आप दिन में कुर्बानी करें, क्योंकि हो सकता है कहीं लाइट वगैरह का मसला होता है तो वहाँ रगू हो सकता है कोई जानवर अच्छी तरीके से ज़बह न किया जाए, तो बेहतर यह है कि दिन में कुर्बानी करें। हाँ, अगर ऐसा इंतज़ाम आपके पास है कि आप रात को भी अच्छी तरीके से ज़बह का लाइटिंग सिस्टम है, बाकी अच्छे मतलब सहूलियात हैं आपको, तो रात में भी आप किसी वक्त कुर्बानी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। मुफ्ती साहब, हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक।